آپ نے کہا کہ کے الیکٹرک کتنا بڑا مافیا ہے, اس نے ان سب پارٹیز کو جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے لیا. تو اس کو اگر ہم یوں کہیں, اس کو اگر کان کو یوں پکڑنے کی بجائے ہم یوں گھما کے پکڑیں کہ یہ سب لوگ کتنا بڑے مافیا ہیں جو عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے لوٹ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ مافیا کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی مافیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے, چور کا ساتھ دینے والا چور ہوتا ہے. تو جو چور کی سزا وہ چوکیدار کی سزا. چوکیدار کی سزا. ٹھیک ہے, تو عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بیسکلی کہ چوکیدار اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو چور آئے گا بھی, چوری بھی کرے گا, اور اس چوکیدار کو جو ہے وہ اس کا حصہ بھی دے گا. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. اور میرا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی حکومت اور بالخصوص اس کے جو چیئرمین عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم بھی تھے, میں ان سے ود آل ڈیو رسپیکٹ, ہاں ود آل ڈیو رسپیکٹ, میری بڑی مؤدبانہ ان سے گزارش ہے, میں انہی کی بات انہی سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ان کی ہم نے کنٹینر سے لے کے حکومت اور آج تک کی ڈیٹ میں ہم یہ بڑے زور و شور سے ان کے منہ سے یہ یعنی سنتے ہیں کہ یہ جو زرداری ہے, یہ جو نواز شریف ہے, اور یہ جو فلاں فلاں, یہ ملک کا پیسہ نکال کے کرپشن کر کے جو ہے وہ باہر لے کے جاتے ہیں, اور وہاں انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں. تو بھائی یہ جو آف شور کمپنی ہے, یہ بھی تو پیسہ کراچی کے شہریوں سے اور قومی خزانے سے سبسڈی کے نام سے جعلی اربوں روپے کے پیسے نکال کے بیرون ملک منتقل کر رہی ہے. تو فرق کیا ہوا؟ خان صاحب اس پہ بھی تو بات کیجئے, کے الیکٹرک پہ بھی تو بات کیجئے. کراچی کے شہریوں کو اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھی تو کوئی تجویز دیجئے, کوئی عملی اقدامات کیجئے, کوئی آواز اٹھائیے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کا مارچ جو ہے وہ بہت اسلام آباد کی طرف رواں دوائیں. آپ کراچی کے شہریوں کو بھی, کراچی کے شہریوں کو تو ویسے بھی کوئی مطلب اس کو پرسان حال نہیں ہے, کوئی اون نہیں کر رہا. کراچی کے شہریوں کو بھی اون کریں, اور کے الیکٹرک کے خلاف کنٹینر سے آپ کی طرف سے آواز آنی چاہیے. ہم منتظر ہیں اس آواز کے. بالکل ہم منتظر ہیں اس آواز کے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کراچی والے ایک بار پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ماموں بنایا. بالکل ایسے ہی ہے. ماموں بنایا مطلب آپ نے نعرہ دیا پہلے کہ وزیر اعظم کراچی سے, 3.5 سال آپ کی حکومت رہی. اب آ کر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر دیتا اور وہ بھی کر دیتا, لیکن میرے پاس اختیارات نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے, بیرونی طاقتیں ملوث تھیں اور میرے پاس اختیارات تھیں. کیا آپ کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں تھے کہ آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کو پکڑ لیں؟ چلیں آپ بڑے جو آپ جن کو آپ سو کالڈ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساری قوم کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. اتنے ہی تو قوم بھی جو ہے وہ آلو کو جو ہے وہ روٹی کو جو ہے وہ چوچی نہیں کہتی ہے, اور سب کو نظر آ رہا ہے. وہ اپنی پسندیدگیوں کی وجہ سے, جس کے بارے میں نے ابھی بات کی تھی کہ قوم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شخصیت پسند ہو جاتی ہے, جس سے باہر نکلنے کی, جس خول سے باہر نکلنے کی بہرحال ہمیں ضرورت ہے اگر ہم اگلی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنی. لیکن اس کے اندر یہ سوال ہے نا کہ خان صاحب آپ نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو پکڑنے جتنی بھی آپ کے پاس اگر نہیں تھی تو پھر تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعظم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. پھر تو یہ پورا ووٹنگ جو پورا پروسیس ہے, جو پورے انتخابات کا پروسیس ہے, پھر تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل پھر تو مطلب کسی چیز کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی وزیر اعظم کے پاس اس ملک کے اگر کوئی پاور نہیں ہے, مطلب اگر میں کوٹ کروں خان صاحب کے اپنے اسٹیٹمنٹس کو, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ پاور نہیں تھی, آدھی بھی پاور ہوتی تو میں یہ کر دیتا. انہوں نے ایک خاص ورڈ کوٹ کیا تھا کہ جس کے بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. تو مطلب پھر کیا رہے گا, پھر عوام کس کی طرف دیکھے؟ میں بالکل کے الیکٹرک کے معاملے میں کیا وہ بڑے با اختیار تھے. میں ان کے اختیار کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب. جی بشیر میمن صاحب جب جو ہے وہ کے الیکٹرک کی یعنی سپریم کورٹ میں بھی کے الیکٹرک کے خلاف معاملہ اٹھا, اور دیگر جگہوں پہ بھی شور ہوا کہ بھائی یہ جو ہے نا بدترین لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے, اور جو ہے اس نے واجبات بھی ادا نہیں کیے گئے. تو ایف آئی اے نے جو ہے نا کے الیکٹرک کے خلاف ایک جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کیا, اور کے الیکٹرک کو جو سوئی سدرن گیس کی لائبلٹیز تھی اس کو لائبلٹیز, اب سوئی سدرن گیس بھی ہمارا قومی ادارہ ہے. جی بالکل, وہ بھی وفاق کے زیر انتظام ہے. بالکل, وہ بھی ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زیر انتظام تھا, یعنی کسی صوبائی حکومت نہیں بلکہ وفاقی حکومت کے. جس طرح سے کے الیکٹرک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرائیویٹ نجی کمپنی ہے, لیکن سوئی سدرن گیس جس کی یعنی کے الیکٹرک نے جس کے پیسے سوئی سدرن گیس کے دینے تھے وہ آپ کا قومی ادارہ تھا, براہ راست آپ کے
FIA کے بشیر سابق DG FIA بشیر میمن صاحب نے گھیرا تنگ کیا اور اس کو گردن سے پکڑ لیا، تو عمران خان صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلا کے جو ہے نا جھاڑ پلائی. اور یعنی یہ انٹرویو بشیر میمن صاحب کا موجود ہے جو انہوں نے آن ریکارڈ ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب جو ہے مجھ پہ شدید ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ تم نے میرے دوست کی کمپنی کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا ہے. یعنی عارف نقوی صاحب ان کے ذاتی دوست تھے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ الیکٹرک مافیا اور اس کے جو سپورٹرز ہیں یا اس کے جو بینیفیشریز ہیں یا جو اس کے سہولت کار ہیں وہ کون کون لوگ ہیں. تو معزز خواتین و حضرات، ایک انتہائی تھاٹ پرووکنگ سیشن جو ہے وہ ہمارا جاری ہے، لیکن بار بار اس میں جو ہے وہ عوام کا یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ آپ نے اگر نعروں کے پیچھے بھاگنا ہے، اگر سلوگنز کو آپ نے دیکھنا ہے، تو پھر تو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا ہاتھ پھر عوام کا ہی ہے. عمران شاہد صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں بالکل، جو ہے وہ کراچی کے ایک المیہ ہے. ہاں بالکل. نہیں ویسے میں اب دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کے خاص طور سے کراچی کے شہریوں کے اندر جو ہے نا ایک اویئرنیس آ گئی ہے. یعنی اب جو ہے وہ کراچی کی شہری بالکل سمجھ رہے ہیں کہ الیکٹرک واقعی مافیا اور اس الیکٹرک مافیا کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی وجہ 1 2 3 4 کیا اور کون سی پارٹیاں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اور آپ کے پروگرام سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کے شہریوں کے لیے اور بالخصوص کراچی کے شہریوں کے لیے بالخصوص پورے پاکستان اور اس کو دیکھنے جہاں پوری دنیا میں اس کو دیکھا جائے گا ان کے لیے بالعموم ایک جو ہے الیکٹرک یعنی KESC سے جو الیکٹرک کا سفر ہے اس کے جو ہے نا مختصراً اعداد و شمار آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے بات مزید واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، الیکٹرک جو ہے وہ 13 ستمبر 1913 میں یعنی پاکستان بننے سے پہلے انڈین کمپنی ایکٹ کے تحت بطور ایک نجی ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. اچھا، 1952 میں اس کو چونکہ حکومت نے اس وقت کی جو حکومت تھی 1952 میں اس نے کہا کہ آبادی کراچی کی بہت بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ انڈسٹریز بھی لگ رہی ہیں اور جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی کے نظام بالخصوص اس کے جنریشن میں اضافے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نہیں کر پا رہی ہے یا نہیں کر سک رہی یا نہیں کر پائی اس وقت. تو انہوں نے اس کو قومی تحویل اس کے اکثریتی شیئرز کو خرید کے قومی تحویل میں لے لیا اور یعنی 1952 سے لے کے 2005 تک اس کی جو جنریشن اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے تقریباً 1700 میگا واٹ سے 2000 میگا واٹ تک لے کر آ گئے. 1994 میں تک یعنی 1994 تک یہ ادارہ کراچی کو بجلی فراہم کرنے والا ایک منافع بخش ادارہ تھا. 1994 میں بھی سال 1994 میں بھی سالانہ 5 ارب روپے کا اس نے منافع کمایا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے حالات بگڑے اور سیاسی صورتحال بگڑی اور کراچی کا امن کو آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی اس کا اثر جو ہے وہ KESC پہ بھی پڑا اور یہ ادارہ خسارے میں جانا شروع ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت یعنی اگر ہم بات کریں مئی 2009 سے لے کے 2005 تک اس کا انتظام پاکستان آرمی نے سنبھالا اور اس وقت طارق خان سدوزئی بریگیڈیئر طارق خان باوردی اس کے جو ہے نا وہ MD بنے. تو اس دوران بھی اس کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی. جو اس کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تھے یعنی اربوں روپے سالانہ اس کے بڑھتے چلے گئے. پہلے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت جو ہے وہ 38% تھے اور یہ بڑھ کے 40% پہ چلے گئے. پھر جب 2005 میں یعنی 14 نومبر 2005 میں اس کو الجمعہ گروپ کو اس کو فروغ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے یہ بات کی گئی تھی. اس وقت پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھے. اس وقت کے بھی وزیر جو ہر حکومت کے وزیر ہوتے ہیں حفیظ شیخ صاحب وہ اس وقت نشکاری کے وفاقی وزیر تھے. صحیح. انہوں نے جو ہے نا جب ان کے حوالے الجمعہ گروپ کے حوالے کر رہے تھے KESC کو جو ہے اس کو پرائیویٹ کمی تو انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ آئندہ 3 سالوں کے اندر یہ جو الجمعہ گروپ ہے یہ اس کے اندر $500 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے نظام کو بہتر کرے گا اور کراچی سے اندھیروں کا خاتمہ ہوگا. اچھا، اہم ترین بات یہ کہ ان 3 سال یعنی 2005 سے لے کے 2008 تک اس کی جو ہے وہ صورتحال اور بگڑ گئی.
1.5 ارب سے سبسڈی بڑھتے بڑھتے 17 ارب تک پہنچ گئی. جو سرکاری بجلی جنریشن کرتی تھی اس کی بجلی کی پیداوار میں یعنی پرائیویٹ کمپنی ہونے کے باوجود 7% جو ہے وہ اس میں کمی ہو گئی اور کمپنی مزید خسارے میں چلی گئی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ زرداری صاحب کا دور آیا تو اس وقت ایک تازہ دم ایک ابراج گروپ کو جو ہے وہ لے کر آیا گیا اور اس وقت تو انہوں نے اس پہ نوازشات کی زرداری صاحب نے تو انتہا کر دی. یعنی اس پہ جتنی لائبلٹیز تھی وہ ساری معاف کر دیں اور وہ جو 2000 ٹیکس کے پیسوں سے پے کر کے معاف کر دی. اچھا زبردست. جو ٹیرف تھا وہ ملٹی ایئر ٹیرف دیا گیا تھا جو 2005 سے 2012 کے درمیان اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن جب ابراج گروپ سے معاہدہ کیا تو انہوں نے جو ہے نا غیر قانونی طور پہ اس معاہدے یعنی ٹیرف کے اندر تبدیلی کر کے ٹیرف میں اضافہ کر کے اس وقت کی جو ابراج گروپ مالک تھی اس کو 420 ارب روپے کا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. پھر اس کے علاوہ 30 ارب روپے اور اس پہ لائبلٹیز تھی وہ انہوں نے سرکاری فنڈ سے اس کو دے کے وہ ختم کی. اسی طرح جو ہے وہ این ٹی ڈی سی کے ذریعے جو ہماری جو ہے سرکاری بجلی تھی وہ اس کو بہت کم قیمت پہ دے کے اور اس کا کام کیا تھا کہ سستی بجلی خرید کے مہنگی جو ہے نا وہ کراچی کے شہریوں کو اور اس کا جو نفع جو ہے وہ سب میں برابر بانٹ دیں. اچھا اسی طرح سوئی سدرن گیس اس سے بھی اس کو بھی زبردستی بغیر کسی معاہدے کے کہ بھائی ان کو جو ہے وہ گیس بھی دی جائے چاہیے آپ کے پیسے دے نہیں دیں. اچھا پھر اس کے بعد 2009 سے لے کے اگر ہم آج تک کی ڈیٹ کی بات کروں تو میں آپ کو صرف چند یعنی جو اس کو نچکاری کی جو بنیادی وجہ یہی تو تھی کہ بھائی اس کا بد انتظامی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے اور یہ بہتر طور پہ جو ہے نہ چل پانے کی وجہ سے یہ قومی خزانے پر اور حکومت پر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بجلی جو ہے نا اب دستیاب نہیں ہے. تو یہی بات تو کی گئی تھی کہ جو نئی کمپنی آئے گی وہ سرمایہ کاری کرے گی, بجلی کی جنریشن میں اضافہ کرے گی, کراچی کے شہریوں کو سستی بجلی ملے گی اور کراچی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 2005 تھے اس وقت جو کے ایس سی بجلی پروڈیوس کرتا تھا اپنے ذرائع سے یعنی جو کے ای ایس سی کے اپنے پلانٹس تھے اس وقت تو وہ یونٹس جو پروڈیوس کر رہا تھا 9304 ملین یونٹس اس وقت پروڈیوس کر رہا تھا. اور اگر ہم 2022 آج کی ڈیٹ کی بات کریں جو ڈیٹا کے الیکٹرک نے اپنی اینول رپورٹ کے اندر پبلش کیا ہے 2022 میں انہوں نے صرف 8496 یونٹ یعنی سرکاری کے ایس سی 2005 والی جو کمپنی تھی اور آج کی پرائیویٹ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس وقت کی اور آج کی پرائیویٹ کمپنی نے اس سے 9% کمی ہو گئی ہے یعنی بجلی کی پیداوار میں 9% کمی ہو گئی ہے. اسی طرح جہاں اس وقت صارفین کی تعداد 18 لاکھ تھی اور اس وقت صارفین کی تعداد جو ہے وہ 34 لاکھ ہے یعنی اس میں تقریباً 90% یا 89% کا جو ہے اضافہ ہوا ہے. اچھا اس وقت تو یہی بات تھی کہ اس کے آپریشن اور مینٹیننس اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, پرائیویٹ کمپنی ہے وہ اس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرے گی. اس وقت 4710 ملین روپیز سالانہ جو ہے اس پہ اخراجات آتے تھے. اس وقت جو اخراجات آ رہے ہیں وہ 78,775 یعنی 1500% جو ہے وہ اس کے آپریشن مینٹیننس میں اضافہ ہو گیا. اچھا اس وقت جو سرکاری کے ایس سی کو سبسڈی دی جاتی تھی جو قومی خزانے پہ بوجھ بنی تھی وہ 1.4 ارب تھی اور آپ کین یو بلیو آپ کو اندازہ ہے کہ 2022 میں جو ہے وہ کے الیکٹرک کو کتنی سبسڈی دی ہے 172 بلین کہاں 1.4 آپ کی بات صحیح ہے اس کو 2 بلین کر لیں اور 172 بلین روپیز سبسڈی دی گئی ہے. اور یہ وہ ملک ہے جو دنیا بھر سے جو ہے وہ قرضے لیتا ہے آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے شرح سود کے اوپر بڑی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اندر کس طرح کے معاملات آئی ایم ایف کی مرضی سے چلانے پڑتے ہیں. حکومت جو ہے وہ قرضے لے کر قوم کو غلام بناتی چلی جا رہی ہے اور یہاں پر حکمران جو ہے وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں.